جام کمال صاحب نے ہم سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی اور کسی اور دوست نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی. دیکھیں بلوچستان کی ڈائنامکس ذرا مختلف ہے پورے پاکستان سے. مشکل میں ساتھ دینے والے کو ترجیح دی جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی، آپ لوگ سارے یہاں تشریف لائے. میں ہمارے مسلم لیگ نون کی تنظیم، صدر صاحب اور جنرل سیکرٹری صاحب کی دعوت پہ کوئٹہ آیا ہوں، اور پیورلی سیاسی سرگرمی کے حوالے سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں اس سے ڈینائی کروں، چونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ ڈی لمیٹیشن کی اپیلز کا وقت شروع ہو چکا ہے، اور نومبر کے آخر تک ڈی لمیٹیشن کی اپیلز کا پروسیس ختم ہو کے اور نوٹیفیکیشن ہو جائے گا جو نئی حلقہ بندیاں بنی ہیں نئی سینسس کے حساب سے. اور اس کے بعد متوقع ہے کہ الیکشن بھی جنوری کے آخر تک ہو جائے. 54 ڈیز کی ریکوائرمنٹ ہے، اور میرا خیال ہے 54 یا 60 ڈیز ڈی لمیٹیشن کے بعد یہ الیکشن اناؤنس ہو جائے گا. چونکہ یہاں سے پرزور اصرار تھا ہماری مسلم لیگ نون کی تنظیم کا کہ آپ آئیں یہاں اور آ کے اپنے جو ساتھی ہیں ان سے ملاقاتیں کریں، اور ملاقات کرنے کے بعد میری ذمہ داری ہوگی کہ میں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب اور ہمارے صدر شہباز شریف صاحب، ہماری کوآرڈینیٹر مریم صاحبہ، ان کو جا کے یہاں کی صورتحال سے آگاہ کروں اور ان کو بریف کروں. اور اس کے بعد انشاءاللہ مجھے امید ہے اور متوقع ہے کہ نواز شریف صاحب بھی انشاءاللہ کوئٹہ تشریف لائیں گے. اور میری کوشش یہ ہوگی کہ جب وہ کوئٹہ تشریف لائیں تو وہ کم از کم ایک دن ضرور یہاں رہیں اور ایک رات یہاں گزاریں، تاکہ دوستوں سے ملاقاتیں اور جو رابطہ منقطع ہوا 2017 کے بعد، جو مشکلات کا نواز شریف صاحب کو سامنا کرنا پڑا، اور اس کے بعد میرا خیال ہے یہ ان کا پہلا ٹرپ ہوگا. تو اس لیے مجھے امید ہے کہ وہ ایک رات گزاریں گے تاکہ دوستوں سے ملاقات بھی ہو جائے، اور پارٹی کی تنظیم کی بھی یہی خواہش ہے، اور اس کو ری آرگنائز کر کے تاکہ جب الیکشن میں جائیں تو نواز شریف صاحب سے ایک بڑا کلیئر کٹ پارٹی کی طرف سے گائیڈ لائن ہو کہ ہمارا ایجنڈا کیا ہے، مینیفیسٹو کیا ہے، اور ہم کیا ہماری منزل ہے جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو اس حوالے سے میں ان کی دعوت پہ آیا ہوں، اور آج انشاءاللہ 3 بجے شیخ جعفر مندوخیل صاحب کے صدر صاحب کے دفتر میں ملاقاتیں ہیں دوستوں کے ساتھ. میرا بلوچستان کے سفر جو ہے 1974 سے چل رہا ہے، اور میرا دوستیاں تعلق داریاں یہاں پہ ہیں بہت زیادہ. تو جہاں جہاں دوست ہیں ان کو بھی جا کے ملوں گا. 1-2 دوست ایسے ہیں ان کو گھر بھی جا کے ملوں گا. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور ہم آپ کو اس ساری پروسیڈنگ سے آگاہ بھی انشاءاللہ رکھیں گے، اور تاکہ آپ کی نظر سے نہ کوئی ڈھکا چھپا ہے اور نہ ہمیں ڈھکنا اور چھپانا چاہیے. شکریہ. سر، آپ نے ابھی بتایا کہ آپ ایک طرح کے سیاسی دورے پہ دوستوں سے ملنے، مختلف سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے لیے ہیں. آپ کا پروگرام کیا ہے؟ کس کس جماعت سے ملیں گے؟ کوئی شمولیت کا پروگرام ہے یا مستقبل میں ہوگا؟ اور سیکنڈ، آپ نے جو بات کی ہے میاں نواز شریف کے حوالے سے کہ وہ بھی تشریف لائیں گے، اپروکسیمیٹری ٹائم ان کا اگر آپ بتا سکیں کہ کب تک وہ لینڈ کریں. جی، میں بالکل ابھی تو اپنی جماعت کی انویٹیشن پہ آیا ہوں، تو کوشش یہی کروں گا کیونکہ جماعت نے ایجنڈا کافی طویل ہے، ملاقاتیں کافی زیادہ رکھی ہیں، تو یہ 2 دن میں شاید اتنی نہ ہو سکیں کسی اور جماعت سے، اس لیے کہ ہمارا ہفتے والے دن جنرل کونسل کی میٹنگ بھی ہے لاہور میں. تو یہاں سے بھی کچھ لوگ جائیں گے. کچھ دوست ہمارے الیکشن ٹریبیونل میں
آج ان کی ہیئرنگ ہے، آج اور کل کچھ وہاں مصروف ہیں بلوچستان سے، اور قائد محترم کو تاریخ جو دینے کا ہے وہ ہم ان کے مشاورت کے ساتھ ان کو 2-3 ڈیٹس پرپوز کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد آ جائیں۔ آپ نے کہا کہ شمولیت کون کون کرے گا؟ ایک ہماری ملاقات ہوئی تھی 30 جولائی کو اسلام آباد میں، ایک عشائیہ تھا جو پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب نے دیا تھا، اس میں ہمارے تقریباً کوئی 20 دوست تھے جو تشریف لائے تھے، جن سے پرانی وابستگی ہے، جنہوں نے جو شامل بھی ہیں، کچھ نے شمولیت کا بھی ذکر ہوا، ایک وہ ہوا ہے، کچھ آپ سے شام کو دوستوں سے ملاقات بھی ہو جائے گی، اور جو اور جوائن کرنا چاہتے ہیں یا جن سے ہمارے رابطے ہیں، جن کو ہم دعوت دے رہے ہیں، جوائن کرنے کی صرف بات نہیں، ہم بھی دعوت دے رہے ہیں دوستوں کو کہ آئیں مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب کی قیادت میں آپ اس سلسلے کا، اس قافلے کا حصہ بنیں جو پاکستان کو 2017 والے پاکستان پہ لا کے کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ ان سے بھی ملاقات ہوگی، آج 3 بجے ان کے دفتر میں ہے، پھر دوستوں سے ملاقات ہوتی رہے گی، پارٹی سے ملاقات ہوگی، کل کچھ دوستوں کو وزٹ کریں گے، کل شام کو انہوں نے ایک عشائیہ رکھا ہے جس میں زیادہ تر جو آپ کے سوالات ہیں کہ کون کون جوائن کر رہے ہیں، دوستوں سے وہاں ملاقات کا آپ کو موقع مل جائے گا۔ پہ جاؤ گے یا پارٹیوں کے ساتھ جو فل فلیج پارٹنرشپ پہ جاؤ؟ دیکھیں، یہ فیصلہ تب ہوگا، پہلے ہم اپنے کینڈیڈیٹس جو ہیں، اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کرنے کی بات کریں گے، اپنی پارٹی کی تجاویز کے اوپر، جو دوست ہمارے ساتھ جولائی کے آخر میں مل کے گئے تھے اور جن سے آج بھی ملاقاتیں، ان سب کے ساتھ مشاورت کر کے پھر فیصلہ ہوگا۔ میرا یہ خیال ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا ہر جماعت کے ساتھ ایک اچھا تعلق ہے اور وہ تعلق مینٹین بھی کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہی فیل کرتے ہیں کہ پاکستان کو اگر مشکلات سے نکالنا ہے تو سب کو مل جل کے کرنا پڑے گا۔ تو یہ فیصلہ اس وقت ہوگا جب ہماری یہاں کی تنظیم جو ہے، جو ہمارے دوست شامل ہیں اور جو ہو رہے ہیں، ان کی مشاورت سے بھی یہ کریں گے کہ کس طرح کرنی ہے۔ شمولیتوں کی دعوت ان کو بھی دی جائے گی جو آپ کو چھوڑ گئے تھے یا 2017 کر گئے تھے 2017 میں، یا ان کے لیے کوئی ڈرا کھینچی گئی یا لائن کھینچی گئی کہ جی وہ نہیں آ سکتے؟ دیکھیں، بلوچستان کی ڈائنامکس ذرا مختلف ہے پورے پاکستان سے، تو یہاں جو چھوڑ کے گئے، کن حالات میں گئے، کس مجبوری سے گئے، یہ آپ سب بھی اس سے بخوبی واقف ہیں، تو اس لیے ہم بھی مجبوری سمجھتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک اچھا خوبصورت گلدستہ بلوچستان میں سے ابھرے گا، اور جو کہ آپ لوگ بھی خواہش مند ہوں گے کہ کاش ان کو اقتدار بلوچستان کا ملے۔ واپسی پر میاں صاحب کے استقبال پہ بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنماؤں نے نہ صرف حصہ لیا بلکہ پی اے پی نے ان کے ترجمان میں لی ہے، تو کیا آئندہ بلوچستان میں الائنس ہونے جا رہا ہے پی اے پی کا، نون لیگ کا، یا وہ شمولیت کرنے کی بات؟ دیکھیں، میں نے آپ سے یہی پہلے بھی یہ جواب دیا، ہمارا ہر پولیٹیکل پارٹی سے ایک بہت اچھا ایک رشتہ ہے، ایک احترام کا اور عزت کا رشتہ ہے، اور وہ احترام اور عزت کا رشتہ انشاءاللہ رہے گا، اور یہ پھر سینئر قیادت جب بیٹھیں گی تو بات کریں گی، تاکہ جتنی مستحکم حکومت بنے گی بلوچستان میں اتنی بہتری سے یہاں کام ہو سکے گا، جتنی مستحکم حکومت اسلام آباد میں بنے گی بہتری سے کام ہو جائے گا، مگر نواز شریف صاحب کا مجھے پتہ ہے ان کی جو ان کا رشتہ ہے ساری جماعتوں کے ساتھ، جو جماعت کے قائدین ہیں ان کے ساتھ، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ رول آؤٹ میں نہیں کر رہا، مگر میں اس پہ کامنٹ اس لیے نہیں کروں گا، یہ فیصلہ تب ہوگا جو ہماری تنظیم اس میں کیا ریکمینڈ کرتی ہے، ہمارے جو دوست یہاں سے الیکشن کنٹیسٹ کریں گے وہ کیا کرتے ہیں، اور پھر قائدین اس کا کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ پرانا بیانیہ تھا وہ بھی نظر نہیں آ رہا، اس کا ڈپلومیسی بہت عزت جو جنرل باجوہ جنرل بے زمین اور ججز کا نام لینے کی تنقید کی جاتی تھی، لیکن اب بیانیات بھی نظر نہیں آ رہے۔ کیا نے اپنا بیانیہ تبدیل کر دیا یا ابھی بھی اس موقف سے قائم ہے کہ اگر اقتدار ملتا ہے تو جنرل باجوہ جنرل بے زمین اور ججز کے خلاف کارروائی کی جائے گی، کوئی قانونی اقدامات اٹھائے جائیں گے؟ آپ نے نواز شریف صاحب کی 21
اکتوبر کی تاریخ وہ تقریر تو سن لی ہوگی. اس میں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان بہتر ہو جائے. وہ چاہتے ہیں, وہ کسی سے بدلہ لینے کی خواہش نہیں رکھتے, وہ پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے ان کی تقریر میں سب کچھ ایک مجموعہ تھا ان کی سوچ کا, ہماری جماعت کی سوچ کا. اختلافات جو مسلم لیگ میں شاید خاقان عباسی جیسا سینئر لیڈر ہے وہ استقبال میں نہیں آیا. یہاں بلوچستان میں ہم نے کچھ عرصہ پہلے بہت سی چیزیں اختلافات میں دیکھی ہیں, اس کو کیسے دور کریں گے؟ دیکھیں, ہر خاندان میں ہر گھر میں اختلافات ہو جاتے ہیں. 5 لوگوں کا اگر کنبہ ہوتا ہے تو اس میں بھی بھائیوں میں, بہنوں میں, ماں باپ میں, بچوں میں اختلاف ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دروازے بند کر دیے جائیں. یہ اختلافات میرا خیال ہے ان کو اختلاف نہیں کہہ سکتے, اختلاف رائے کہا جا سکتا ہے. تو انشاءاللہ اس میں بہتری ہوگی جو بھی ہوگا. اور نواز شریف صاحب کی اب جو قائدین ہیں مسلم لیگ, ان سے سب سے ذاتی تعلقات ہیں. وہ ذاتی تعلقات پہ میرا خیال ہے ان کو بہتر ہینڈل کر لیں گے. جام کمال کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ جام کمال کی قیادت میں جس ملاقات کا آپ ذکر کر رہے ہیں, ملاقات ہوئی تھی اسلام آباد میں, جام کمال نے کافی حد تک رضامندی بھی ظاہر کر دی. اب جام کمال بیک ڈور پہ گئے, کیا جام کمال کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ رکھی گئی تھی؟ سردار صاحب میں ایک چیز ایڈ کر دوں اسی میں اسی کے ساتھ جی. میاں نواز شریف صاحب واپس آ گئے, جو سابق دور میں جو ان کے اتحادی رہے, خاص کر ہماری قوم پرست جماعتیں, کیا ان سے بھی رابطے میں ہے کہ نہیں؟ بالکل, میں خود رابطے میں ہوں قوم پرست جماعتوں کے بھی, اور وہ اس سسٹم کا حصہ ہیں, اس ملک کا حصہ ہیں, اس صوبے کا حصہ ہیں, اور ان کی ایک حیثیت ہے اور اس کو سب تسلیم کرتے ہیں. آپ نے جو سوال کیا وہ پھر سے جام کمال صاحب والا, جام کمال صاحب سے میرا بھی رابطہ ہے. اب آپ کہیں گے کہ کل وہ بلاول بھٹو صاحب کو ملے ہیں پیپلز پارٹی کے, تو زرداری صاحب کو میں بھی ملتا ہوں, مولانا فضل الرحمان صاحب کو ملتا ہوں, اختر مینگل صاحب کو, سردار صاحب کو ملتا ہوں, محمود خان اچکزئی صاحب سے ملتا ہوں. ہم سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں. ملنے میں کسی کو روک نہیں ہونی چاہیے, یہ روایت بھی ہے. اور جام کمال صاحب سے میری جمعے کو ملاقات انشاءاللہ اسلام آباد میں ہے, چونکہ لاہور جانے کے لیے مجھے اسلام آباد سے فلائٹ لینی پڑ رہی. ان کا ٹریبیونل میں کیس ہے ڈی لمیٹیشن کے حوالے سے, تو وہاں ان سے ملاقات ہوگی. انہوں نے ابھی تک تو کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی, اور نہ انہوں نے کبھی ڈیمانڈ ہمیں کیا ہے کسی شرط کے ساتھ. کوئی بھی جتنے دوست ہمیں جوائن کر رہے ہیں یا کیا ہے, کسی نے کوئی ڈیمانڈ یا شرط نہیں. کیوں جعفر صاحب, یہ آپ بھی اور کل بھی رابطہ ہوا تھا کہ وہ میسر سے ملنا چاہ رہے تھے, چونکہ میں سب جوائن پارے ہوں گے تو سب سے ملیں گے. سو یہ جو ہے نا ڈیمانڈ کوئی دوست نہیں رکھ رہا, کوئی, یہاں تک کہ لوگ ٹکٹ کی ڈیمانڈ بھی ابھی نہیں کر رہے. سر اصل میں بات یہ ہے کہ جام کمال کی ملاقات کے 3 ٹائمز کا جو میڈیا میں رپورٹ ہوا, ریلائبل سورسز پر گئے کہ جلسے میں, پھر جاتی عمرہ میں, پھر پیشی کے موقع پہ, تینوں ٹائم وہ نہیں ملے. اس کے بعد وہ جا کے بلاول بھٹو زرداری سے ملتے ہیں. تو سیاسی طور پہ جو تجزیہ نگار ہیں اس کے کئی ویز نکال رہے ہیں. اس حوالے سے بتائیے کہ آپ کی طرف ہاں ہے یا نہ ہے؟ جب رشتہ طے ہو جائے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. سردار صاحب لاسٹ کوشچن کی مشکل وقت وہ ہمارے بھائیوں والا رشتہ ہے. مشکل وقت میں ساتھ دینے والوں کو ترجیح دیجیے گی یا نئے آنے والوں کو؟ مشکل میں ساتھ دینے والے کو ترجیح دی جائے گی, صاف الفاظ میں یہ کہہ رہے ہیں. سر سیاست میں, سیاست کی اخلاقیات میں جام کمال صاحب وہ فرنٹ مین تھے جنہوں نے نون لیگ کو ڈائریکٹلی انکار کیا, سی ایم بھی بنے, بی اے پی کے پریزیڈنٹ بھی بنے. یہاں سیاست کی اخلاقیات کہاں سٹینڈ کرے گی اگر نون لیگ سے؟ کس کے فرنٹ مین تھے؟ جام کمال خان اینڈ ادرس. میں نے آپ سے کہا کہ یہاں سیاسی اخلاقیات کہاں سٹینڈ کرے گی کہ جب وہ آپ کو تنہا چھوڑ گئے اور آج آپ انہیں ویلکم کریں گے, تو جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یا بیٹھے تھے ان کا لیول کہاں سٹینڈ کرے گا, اور مرکزی قیادت کا لیول کہاں سٹینڈ کرے گا؟ دیکھیں, جام کمال صاحب نے ہم سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی, اور کسی اور دوست نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی, کوئی شرط نہیں رکھی جو جوائن کرنا چاہتا ہے, کسی ایک دوست نے. یہ میں بڑا کلیئر ہوں. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فرنٹ مین تھے کسی کا, مجھے نہیں پتہ کہ کس کے تھے یا کس کے نہیں تھے. انہوں نے پارٹی توڑی ہے اور بھی لوگ اچھا نئی پارٹی دیکھیں پارٹی جن حالات میں توڑی گئی, جس حالات میں
پورا ملک گزرا، جس حالات میں نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، جس حالات میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس استعمال ہوئے، جس حالات میں ملک گزرا تھا، آج وہ حالات نہیں ہیں۔ آج انشاءاللہ اس الیکشن میں نہ آر ٹی ایس بند ہوگی اور نہ کسی جماعت کا، قوم پرست جماعتوں کا بھی پولنگ ایجنٹ باہر نہیں نکالا جائے گا۔ یہ انشاءاللہ ہم توقع بھی رکھتے ہیں، اور ہم سب پولیٹیکل جماعت جتنی ہیں یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز، ان سب کی یہی خواہش ہوگی اور انشاءاللہ یہی ہوگا۔ کیا عام معافی کے ساتھ جائے گی؟ جی عام معافی کے ساتھ نئے الیکشن میں جائے گی؟ عام معافی کے اعلان کے ساتھ کہ چاہے وہ جوڈیشری سے ہو؟ معافی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، تو اس لیے واپس آ رہے ہیں، پھر اس کا مقصد ہے شکریہ۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔